السلام علیکم ناظرین آج کی کہانی کا عنوان ہے مردوں کی شہزادی۔ ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ عنبر وہ انسان نما چمگادڑ کا پیچھا کرتا ہے اور چمگادڑ ایک لاش پر آ کر اس لاش میں ایک بوڑھیا کو جگاتا ہے اور وہ بوڑھی قبر میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس قسط میں ہم جانیں گے کہ وہ جو بوڑھی قبر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اس سے چمگادڑ کیا پوچھتا ہے اور چمگادڑ انسان نما چمگادڑ کو وہ بوڑھی عورت کیا بتاتی ہے اور ان دونوں کے ساتھ عنبر کیا کرتا ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مردوں کی شہزادی۔ انسان نما چمگادڑ نے کہا، اے قبرستان کے مردوں کی شہزادی، بتا مجھے کب روح بدلنے کی طاقت حاصل ہوگی؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں 2 سال سے مسلسل ہر روز ایک انسان کا خون پیتا آ رہا ہوں۔ خوفناک کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ لاش کا جبڑا ہلا اور کھرکھرانی آواز نکلی۔ بہت جلد تجھے یہ طاقت مل جائے گی۔ تو ایک چمگادڑ تھا، 2 سال میں تمہارا جسم انسان جیسا ہو گیا ہے، صرف پر باقی رہ گئے ہیں۔ چند دن بعد تیرے یہ پر بھی خود بخود ٹوٹ جائیں گے، ناک بھی نکل آئے گی، پھر تو جب چاہے گی انسان اور جب چاہے گی چمگادڑ بن سکے گی۔ اچانک لاش نے گہری سانس لی، اس کی گردن چاروں طرف تیزی سے گھومنے لگی۔ لاش قبر میں ساکت کھڑی تھی مگر اس کی گردن گھوم رہی تھی۔ انسان نما چمگادڑ چونک اٹھی۔ اس نے کہا، اے مردوں کی شہزادی، کیا بات ہے؟ لاش کے حلق سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ اس نے چیخ ماری اور کہا، اے چمگادڑ، میں خطرے کی بو سونگھ رہی ہوں، خطرہ نزدیک ہی ہے، یہیں کہیں۔ انسان نما چمگادڑ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ اس قبرستان پر تمہاری حکمرانی ہے، کس کی کیا مجال کہ یہاں پر بھی مار سکے؟ لاش کی گردن بڑی تیزی سے گھوم رہی تھی، پھر گردن ایک جھٹکے سے رکی گئی۔ اس کا رخ اس درخت کی طرف تھا جس کے پیچھے عنبر چھپا ہوا تھا۔ لاش کا جبڑا زور سے کڑکڑایا۔ عنبر اچھل کر درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ لاش عنبر کو دیکھ کر غضب میں آ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، اے چمگادڑ، اسے مار دے، اس کا خون پی جا، ہڈیاں چبا ڈال۔ چمگادڑ نما انسان کا ہونٹ اوپر چڑھ گیا اور لمبے دانت پوری طرح باہر نکل آئے۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور دونوں بازو پھیلا کر عنبر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آ میرے پاس آ، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ رات کی سیاہی اور ماحول یوں لگا جیسے قبرستان کے ہر گوشے اور ہر قبر سے میں پیاسا ہوں کی صدائیں بلند آ رہی ہوں۔ عنبر اپنی جگہ بالکل چپ اور ساکت کھڑا رہا۔ انسان نما چمگادڑ فلک شگاف کہکا لگاتی دونوں بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ قریب آتے ہی اس نے جھپٹ کر عنبر کو دبوچ لیا اور اپنے لمبے نوکیلے دانت عنبر کی گردن میں پیوست کرنا چاہے۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے لوہے پر دانت مارے ہوں۔ اس نے حیرت سے عنبر کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ انسان نما چمگادڑ نے غصے میں آ کر عنبر کو اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ زبردست دھماکہ ہوا۔ انسان نما چمگادڑ کا خیال تھا کہ عنبر کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، مگر عنبر کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تجھ میں یہ طاقت نہیں کہ مجھے مار سکے، مجھ پر بہت حرام ہے۔ قبر میں کھڑی مردوں کی شہزادی نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں سے چھولے نکلنے لگے۔ اس نے قبر میں کئی فٹ اچھل کر ہولناک چیخ ماری اور حلق سے ڈراؤنی آواز نکال دی اور کہا، اے چمگادڑ، ایک طرف ہٹ جا، میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گی، میں اسے فنا کر دوں گی۔ لاش نے زور سے سانس لیا، پھر اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ عنبر سمجھ گیا کہ لاش کوئی منتر پڑھ رہی ہے۔ منتر پڑھتے پڑھتے لاش نے ساتھ والی قبر پر پھونک ماری۔ زبردست گڑگڑاہٹ سے قبر کی مٹی تھرتھرائی، مٹی کے چند بڑے ڈھیلے لڑکتے ہوئے گر پڑے۔ لاش نے دوبارہ پھونک ماری، قبر کی اینٹیں پھر اور پتھر تنگوں کی طرح اڑ گئے۔ قبر ننگی ہو گئی۔ سامنے سرخ رنگ کی لکڑی سے تابوت بنا تھا۔ لاش دونوں ہاتھ سینے پر مار کر چلائی، اے میرے ساتھی، باہر آ کر میری مدد کر، اس انسان کو ختم کر دے۔ تابوت کا ڈھکن اٹھ گیا اور ایک مردہ باہر نکلا۔ اس مردے کا گوشت کئی جگہ سے گل سڑ چکا تھا اور
ہڈیوں سے لپٹا لٹک رہا تھا۔ اس کی کھوپڑی اور چہرے پر کھال بالکل نہیں تھے۔ ناک اور منہ کی جگہ سوراخ تھے، مگر اس کی مردہ کھوپڑی میں 2 زندہ آنکھیں چمک رہی تھیں، بڑی بڑی کالی آنکھیں۔ رات کی سیاہی میں یہ آنکھیں مشعل کی طرح روشن نظر آ رہی تھیں۔ مردے نے کلیجہ ہلا دینے والی ہیبت ناک آواز میں کہا، اے مردوں کی شہزادی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ لاش نے قبر میں اچھل کر چنگھاڑتی آواز میں کہا، اے میرے دوست مردے، تجھے شیطان اعظم کی قسم، اس انسان کے ٹکڑے اڑا دے، اسے کچا کھا جا۔ مردے کے منہ سے سوراخ سے شعلے نکلنے لگے، ہڈیاں کڑکڑانے لگیں۔ مردے کی کھوپڑی کے جبڑے میں سے ایک دہشت ناک آواز نکلی۔ اس نے کہا، اے مردوں کی ملکہ، میں ابھی اس انسان کو ختم کر دیتا ہوں۔ مردہ قبر سے نکل کر عنبر کی طرف بڑھا۔ عنبر اپنی جگہ پتھر کی طرح جمع کھڑا تھا۔ یہ جادو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ مردے نے قریب آ کر اپنا پورا منہ کھولا اور زور سے پھنکار ماری۔ آگ کا شعلہ عنبر کے جسم سے ٹکرایا، مگر عنبر پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ آگ تو اسے جلانے سے قاصر تھی۔ مردے کی زندہ آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ وہ عنبر سے چمٹ گیا اور اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے جسم پر خراشیں ڈالنے لگا، مگر ناکام رہا۔ اب عنبر نے اچھل کر مردے کی گردن پکڑ لی اور دبائی تو مردہ چلا اٹھا، ہائے میں مرا، ارے چھوڑو مجھے، ہائے چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ قبر میں کھڑی لاش کے ڈھیلے تیزی سے گھومنے لگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ عنبر نے مردے کی گردن دباتے ہوئے کہا لگا کر مسخرے پن میں کہا، مردوں کی مہارانی جی، یہ مردہ صاحب تو پھنس گئے، کسی اور کو بھیجیے۔ لاش بڑے زور سے چنگاڑی۔ اس نے دائیں طرف والی قبر میں پھونک ماری۔ ہولناک آواز کے سامنے قبر پھٹ گئی۔ ایک چڑیل باہر نکلی۔ چڑیل کے 4 ہاتھ تھے۔ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، کیا حکم ہے مردوں کی شہزادی؟ لاش نے عنبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے باہر ڈالو، اس کا خون پی جاؤ، یہ میرا دشمن ہے، یہ بچ کر نہ جانے پائے۔ چڑیل قبر سے نکل کر چیخیں مارتی عنبر کی طرف لپکی۔ اس نے بھیانک چیخوں سے قبرستان میں طوفان آ گیا۔ الو اور گیدڑ رونے لگے۔ جو ہی چڑیل عنبر کے پاس آئی، عنبر نے اس کی گردن بھی دبوچ لی۔ چڑیل اپنی شیطانی طاقتیں عنبر پر آزمانے لگی، مگر عنبر کو کوئی عام انسان نہ تھا۔ چڑیل نے جب دیکھا کہ عنبر پر اس کا کوئی اثر نہیں چلتا تو وہ دہائی مچانے لگی۔ عنبر نے کہا لگایا اور بولا، مہارانی، چڑیل صاحبہ بھی پھنس گئی، اب آپ خود آ جائیے۔ لاش غضبناک آواز میں چلائی، اے انسان، تو جادوگر لگتا ہے، مگر میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گی۔ میں دیوی کے پاس جا رہی ہوں، دیوی تجھے تباہ کر دے گی۔ لاش کھڑی کھڑی قبر میں دھنسنے لگی۔ عنبر نے کہا، ارے جانے سے پہلے اپنے چیلوں کا انجام تو دیکھتی جا۔ عنبر نے اپنی تاریخی طاقت سے چڑیل اور مردے کے سر آپس میں ٹکرا دیے۔ چٹاخ کی آواز آئی، ان کی کھوپڑیاں ٹکڑوں میں بکھر گئیں اور لاشیں بکھر گئے۔ مردوں کی شہزادی کی لاش قبر میں غائب ہو چکی تھی۔ انسان نما چمگادڑ نے یہ دیکھا تو بھاگی، مگر عنبر اسے کب جانے دیتا۔ عنبر نے اسے دبوچ لیا۔ انسان نما چمگادڑ نے چیخ ماری اور کہا، اے چمگادڑو، میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں، ارے مجھے بچاؤ بچاؤ۔ فضا میں کئی بڑی اور خونخوار چمگادڑیں نمودار ہو گئیں۔ وہ بڑے بڑے پر پھڑپھڑاتی چیخیں مارتی عنبر کے پاس سر پر اڑنے لگی۔ چمگادڑوں کی چیخیں کیا تھی؟ ایسا لگتا تھا کہ سینکڑوں بادروئیں رو رہی ہوں۔ ایک بڑی چمگادڑ اپنے تیز پنجے پھیلاتی ہوئی عنبر پر چپٹی۔ اس کے نکلے پنجے عنبر کے منہ سے ٹکرائے۔ عنبر نے دوسرے ہاتھ سے چمگادڑ کو پکڑ کر سر سے اوپر لے جا کر 2 چکر دیے اور درخت پر دے مارا۔ چمگادڑ کے پر ٹوٹ گئے۔ وہ چیخیں مارتی تڑپنے لگی۔ فضا میں چکر کاٹتی چمگادڑیں عنبر پر حملے کے لیے پر تول رہی تھیں اور اوپر اٹھ گئیں۔ عنبر نے انسان نما چمگادڑ کی شاہ رگ پکڑ کر باہر کھینچ لی۔ کالے خون کا فوارہ وہاں سے ابل پڑا۔ انسان نما چمگادڑ چیخیں مارتا چکر کھانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ رکھا تھا، جہاں سے کالا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس خونی چمگادڑ کا سارا طلسم تباہ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سر میں دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا جسم باہر سے سلامت تھا، مگر اندر سے پھٹ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چمگادڑ زمین پر گر پڑی۔ اس کے حلق سے ایسی بھیانک چیخ نکلی کہ قبرستان تھر تھرا اٹھا۔ اس کی آخری چیخ تھی۔ انسان نما خونی چمگادڑ مر چکی تھی۔ مرتے ہی چمگادڑ کا جسم بڑی تیزی سے سکڑنے لگا تھا۔ ہاتھ پیر اور منہ بدلنے لگا اور وہ اصلی روپ میں آ گئی۔ اب عنبر کے سامنے ایک کالی چمگادڑ مری پڑی تھی۔
جس کی سرخ آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ انسان نما چمگادڑ کے مرتے ہی فضا میں چکر کھاتی چمگادڑیں یوں چیخنے لگیں جیسے رو رہی ہوں، اپنی سردار چمگادڑ کی موت پر بین کر رہی ہوں۔ عنبر مردوں کی شہزادی ہی کی لاش کی قبر کی طرف بڑھا۔ قبر میں ایک طرف گول سوراخ تھا۔ عنبر قبر میں اتر کر سوراخ میں داخل ہو گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ عنبر اپنی تیز آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک تنگ کچی سرنگ سی تھی۔ اس سرنگ میں مردوں کے کفن پر چھڑکے جانے والے مشک کفور کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ سرنگ بڑی پر اسرار اور خاموش تھی۔ بہادر سے بہادر انسان بھی خوف کھا جاتا، مگر عنبر ایک خدا پر ایمان لانے والا انسان تھا جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو انسان کو اچھے اعمال پر عزت اور برے اعمال پر ذلت دینے والا ہے۔ جو انسان صرف خدا سے ڈرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت خوف زدہ نہیں کر سکتی، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر شیطانی طاقت سے خوف کھاتا ہے۔ عنبر نے خدا کا نام لیا اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے خون کا غسل۔ سرنگ کیا تھی؟ ایسی لمبی تاریک قبر تھی، یعنی سرنگ میں عنبر داخل ہو جاتا ہے اور سرنگ کہاں جاتی ہے، وہ شہزادی کو کہاں ڈھونڈتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ آگے آپ اگلی قسط میں جانیں گے۔ تو اگلی قسط ضرور دیکھیے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔